برکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، اور جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے، اور جو بڑا رحیم و کریم ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ لوگ اپنی چھٹیاں بھی بہت انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اب سب بچے جو ہے نا جلدی سے جائیں گے اپنی اسلامیات کی بک اوپن کریں گے، پیج نمبر 54، اس کے اوپر ڈے اینڈ ڈیٹ لگا لیں سب۔ آج ہم جو بچوں ریڈ کرنے جا رہے ہیں اس کا ٹاپک جو ہے وہ ہے ہجرت مدینہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کی یہ دوسری بڑی ہجرت ہے۔ ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہجرت کے معنی جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ترک وطن، یعنی وطن کو چھوڑ دینا۔ ٹھیک ہے، ہجرت کا مفہوم ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ کسی نیک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے علاقے یا ملک کے حکمرانوں کی طرف سے جب آپ کو آزادی نہ ہو، آپ پہ ظلم و تشدد کیا جا رہا ہو، تو لوگ جو ہوتے ہیں وہ پرامن علاقے یا ملک میں چلے جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ہجرت۔ ٹھیک ہے، اسلام کی پہلی ہجرت جو تھی وہ ہجرت حبشہ تھی، ٹھیک ہے، جس میں 83 مردوں اور 19 عورتوں نے ہجرت کی تھی۔ اور دوسری جو بڑی ہجرت ہے وہ ہے ہجرت مدینہ۔ ٹھیک ہے، جب کفار کے جو ظلم تھے وہ مسلمانوں پہ حد سے زیادہ بڑھ گئے تو مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر دی۔ ٹھیک ہے، انہیں اپنے کام فرائض کو اسلام کے مطابق فرائض ادا کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی، انہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ تو ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کی ریڈنگ کریں گے۔ لیٹس اسٹارٹ ریڈنگ۔ سب بچے فنگر رکھیں گے ریڈنگ کے اوپر۔ سب سے پہلے ہے مدینہ منورہ کا پرانا نام جو تھا وہ تھا یثرب۔ ٹھیک ہے، یہ شہر مکہ مکرمہ سے تقریباً 400 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال کی جانب واقع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اسے مدینہ النبی کہا جانے لگا، بعد میں مدینہ منورہ بھی کہلانے لگا۔ اب ہم اس ہجرت کے اسباب جانیں گے کہ مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کیوں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بڑی محبت تھی، کیونکہ یہ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آبائی وطن تھا بلکہ یہاں بیت اللہ بھی تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کا گھر۔ اس کو چھوڑنے کے چند اسباب یہ ہیں۔ ہجرت مدینہ کا بڑا سبب قریش کی ضد اور اسلام دشمنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں 13 سال تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے، لیکن انہوں نے اسے قبول نہ کیا۔ اسی دوران مدینہ منورہ کے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس آنے کی دعوت دی۔ آگے ہے ہجرت مدینہ کا ایک اور سبب ہجرت حبشہ کا حوصلہ افزا واقعہ بھی تھا۔ جس طرح وہاں مسلمان امن اور سکون سے رہنے لگے تھے، ایسے ہی اس ہجرت کے بھی اچھے نتائج نکلنے کی امید تھی۔ اس ہجرت کا ایک فوری سبب یہ بھی تھا کہ کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ محاصرہ کا مطلب ہوتا ہے گھیراؤ کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی۔ انہیں فرمایا کہ میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور لوگوں کی امانتیں لوٹا کر مدینہ منورہ آ جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حکم کی تعمیل کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، انہیں سفر ہجرت میں اپنے ساتھ لیا اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس ریڈنگ کو بہت دھیان سے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی انٹرسٹنگ اور مزے کی ہے، آپ نے بہت مزہ لے کے اس کو پڑھنا ہے اور آپ نے پروننسیشن اور الفاظ کی بناوٹ کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ ڈائری نوٹ ڈاؤن کریں گے، صفحہ نمبر 54 اور 55 کی آپ نے پڑھائی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اٹس اوور نو، اللہ حافظ۔